السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، آیات مقدسہ 41 اور 42 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ 2 دروس میں آیت مقدسہ نمبر 40 پر چند گزارشات عرض کی تھیں، جن میں بنی اسرائیل کا تعارف ہوا تھا، ان کا تاریخی تسلسل گزارش کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی، حضرت یعقوب جن کا لقب اور نام اسرائیل ہے، حضرت یوسف، اور پھر آخر تک سیکنڈ لاسٹ نبی، آخری سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے ایک سلسلے کا تعارف کروایا تھا، بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مکۃ المکرمہ میں کوئی نبی نہیں آئے سوائے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی نسل سے بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں، منتظمین آئے ہیں، جنہوں نے اپنے قبائل کو ترقی دی، لیکن نبی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب تینوں کتابیں بنی اسرائیل میں نازل ہوئی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کو اللہ نے نعمت یعنی حکمرانی، عرضی خلافت، جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، وہ نعمت عطا کی، اعلیٰ علم عطا کیا، اور بڑی عزت عطا فرمائی علی العالمین۔ تمام اس وقت کے جو ممالک ہیں ان میں ان کی عزت ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو پھر پہلا جو خطاب ہے وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ مکۃ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سے پہلے تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، نہ ہی ان کو کوئی تعارف تھا۔ لیکن جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں جو
حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک کتاب رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں خصوصاً ان یہودیوں کو خطاب ارشاد فرمایا ہے اور ان کو جھنجھوڑا ہے کہ تم کیا ہو۔ سب سے پہلا نکتہ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز پر، اس کتاب مقدس پر، انزلت، جو میں نے نازل کی ہے۔ پہلی دعوت یہ ہے کہ یہ کلام مقدس جو ہے قرآن پاک، اس پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ سچی رہنمائی پیش کر رہے ہیں تو نازل تو اللہ نے کی ہے، جیسے تورات نازل کی ہے، انجیل نازل کی ہے، زبور نازل کی ہے۔ اگر وہ اللہ کی کتابیں ہیں تو یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو نزول کے لیے سب سے پہلے تو ارشاد فرما دیا یہ من جانب اللہ ہے۔ دوسری بات، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، معکم، تمہارے پاس ہے، کیا؟ تورات۔ یہ کتاب مقدس قرآن پاک یہ تاریخی تسلسل کے ساتھ پہلی کتابوں سے جڑی ہوئی ہے، پہلی کتابوں کا تتمہ ہے، آخری ایڈیشن ہے اس کا۔ تو یہ کتاب تو خود کہتی ہے کہ اس سے پہلے تورات بھی نازل ہوئی، زبور اور انجیل بھی نازل ہوئی ہے، یہ تو تصدیق کرنے والی ہے۔ جب بعد والی کتاب پہلی کی تصدیق کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں ہی سچی ہیں، لیکن جو ایڈیشن اب نیا آیا ہے اس پر بھی ایمان تو ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا تیسری بات، پہلے تو دعوت دی، اصالہ فکر کی، ایمان کی، اور ساتھ ہی کہا وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، اولا، سب سے پہلے، کافرم بھی، اس کا انکار کرنے والے۔ سب سے پہلے آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے سے مراد اب یہی ہے کہ جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہو وہ تم ہو، تو تمہیں تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اہم بات، علم ہونے کے بعد، تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس کتاب ہے، تو چاہیے تو یہ فرمان شاہی ہے۔ اس فرمان شاہی اور قانون اور سسٹم کو نافذ کرو جیسے اللہ فرماتے ہیں۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی، اور نہ بیچو میری آیتوں کو، ثَمَنًا قَلِیلًا، تھوڑی قیمت کے بدلے۔ جو سماجی قانونی تشکیل ہے، سماج اور معاشرہ جو ایک ڈھانچہ تشکیل دینا ہے، اس کے پیچھے ایک قانون اور اس کی روح ہے، وہ اسی طرح نافذ کرو جیسے حکم ہے اللہ کا۔ کسی بھی سماجی نظام کی تشکیل کے لیے جو قانون طے ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور وہ قانون عدل ہے۔ معاشرے تو عدل سے ترقی کرتے ہیں، عدل سے تشکیل پاتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس قانون کی شکل کو تبدیل کر دیتے ہیں مفادات کی وجہ سے، سرمایہ پرست ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ثمنًا قلیلا، یہاں کوئی اللہ رب العزت نے حد نہیں مقرر کی کہ اتنے درہم، اتنے دینار یا اتنے پیسے، تھوڑی قیمت کہہ دیا۔
تھوڑی قیمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اربوں خربوں میں بھی ہو تو تھوڑی ہے، یہاں سے مراد کوئی 1 روپیہ یا چند روپے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے اس قانون کو تبدیل کرنا جس سے معاشرے نے ترقی کرنی ہے، جس سے ایک خاندان نے ترقی کرنی ہے، قوم نے ترقی کرنی ہے، اس کو تبدیل کر دینا یہ تو بہت بڑی بری بات ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ضرورت کے وقت تبدیل کر دیتے تھے۔ اب اس سے بچنے کا کہ قانون شکنی نہ ہو، سرمایہ پرستی نہ ہو، ایک ہی طریقہ ہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے بچتے رہو، یعنی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو اور قانون شکنی نہ کرو۔ ایک اہم بات، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ دیکھو 2 باتیں ہیں یہاں پہ میرے عزیزو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علم رکھتے تھے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچی رہنمائی کیا ہے، تورات کے عالم ہیں، لیکن کرتے کیا ہے؟ حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں، جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ کرتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی سوسائٹی ترقی کر سکتی ہے جو قانون شکنی کرے اور قانون میں مرضی شروع کر لے؟ اگر کوئی بڑے ہیں، حکمران ہیں، جن کے پاس کچھ سرمایہ ہے یا علم جن کے پاس زیادہ ہے، وہ اپنی مرضی کا قانون بنا لیں، عوام کے لیے کوئی اور قانون ہو اور خاص طبقوں کے لیے اور قانون ہو، کبھی ایسے نظام چل سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہاں پابندی لگا دی ہے، لا تلبسو، یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، آج بھی ہم پارلیمنٹ کے اندر مرضی کے قوانین بناتے ہیں۔ آج کی عدلیہ، آج کی پارلیمنٹ، مقننہ اور انتظامیہ جنہوں نے عملی نفاذ کرانے ہیں، سب ایک پیج پہ ہیں، مل کے قانون بدلتے ہیں، مخصوص اشرافیہ کے لیے اور بڑی طاقتوں کی ایجنٹی کے لیے یہاں قوانین بنتے ہیں۔ سماجی ڈھانچوں کی تشکیل کے لیے یا اس کی ترقی دینے کے لیے قوانین نہیں بنتے، بلکہ سماج کو تو استعمال کرنے کے قوانین بنتے ہیں، ان پہ ٹیکس لگانے کے، مہنگائی پیدا کرنے کے، ظلم اور انتہا پسندی پیدا کرنے کے، فرقہ واریت پیدا کرنے کے قوانین بنتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ عنوان قرآن ہوگا، حدیث ہوگی، مذہبی لیبل لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کبھی بھی حق اور باطل، سچی رہنمائی اور جھوٹی رہنمائی، سچی جماعت حزب اللہ اور جھوٹی حزب الشیطان، یہ مکس نہیں ہو سکتی۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ حق اللہ کی طرف سے ہے، انسانیت کی ترقی کے لیے ہے، باطل شیطان کی طرف سے ہے، انسانیت کی تذلیل کے لیے ہے، اس میں فساد پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ یہودی چونکہ جانتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ مجھے اب بتاؤ، اگر آج قرآن پاک کو جاننے والے اس کو مکس کریں گے، فرقہ واریت پیدا کریں، انتہا پسندی پیدا کریں، منبر رسول پہ بیٹھ کے انسانوں کو لڑائیں اور مخصوص اشرافیہ کی حمایت کریں، ظلم کی حمایت کریں، تو یہ تلبیس حق نہیں ہے، حق اور باطل کو مکس کرنا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اعلیٰ سوچ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔